اوسی دریائے سندھ کے کنارے 3 صوبوں کے سنگم پر واقع ڈیرہ اسماعیل خان میں ایسے آثار موجود ہیں جس میں زمانہ قدیم کے فن تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کاشف رحمان کاشف کی رپورٹ۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے 40 کلومیٹر دور گاؤں لال ماڑا میں ایسے قدیم مقبرے موجود ہیں جنہیں مقامی زبان میں ہندیرے کہا جاتا ہے۔ یہ مقبرے موجودہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر آباد ہونے سے 200 سال قبل بھی موجود تھے۔ ان مقبروں کا پہلی بار ذکر ڈیرہ اسماعیل خان کی گزیٹیر میں ہوا جس میں انہیں مغل دور حکومت سے تعبیر کیا گیا۔ یہ کل 11 مقبرے تھے جن میں سے 4 مقبرے ابھی تک موجود ہیں، باقی افراد زمانہ کے ہاتھوں زمین بوس ہو گئے۔ ان مقبروں کے آس پاس کچھ قبریں بھی دریافت ہوئی ہیں جن سے اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ علاقہ قبرستان ہے اور یہ مقبرے کچھ اہم لوگوں کے مزار ہیں۔ مورخین اور محققین ان مقبروں کے تاریخی پس منظر کے متعلق مختلف آراء رکھتے ہیں۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ آثار شناس ڈاکٹر احمد حسن دانی نے ان مقبروں کے فن تعمیر، اس میں استعمال کردہ راشی نمونہ جات اور تعمیری سامان کی بنیاد پر ان کو تغلق فن تعمیر کا زمانہ قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سلاطین دلی نے منگولوں کے حملے کے خلاف یہاں کچھ افواج رکھی تھی اور ان کے وہ کمانڈر جو اس جنگ میں مارے گئے تھے یہ ان کے مقبرے ہیں۔ ایک حوالہ یہ بھی ہے اور ڈاکٹر احمد حسن دانی نے بھی اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو طرز تعمیر ہے یہ وسط ایشیائی ممالک کی فن تعمیر سے مماثلت رکھتا ہے۔ اپنی طرز تعمیر کے لحاظ سے یہ مقبرے اس شریف کے مقبروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان مقبروں کا اندرونی اور بیرونی حصہ کچی روغنی اینٹوں اور روغنی ٹائلوں سے کڑیوں کی شکل میں آراستہ کیا گیا ہے۔ ڈاٹ دار دروں کے ارد گرد موجود کاشی گری مقبروں کے حسن کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ مقبروں کی نچلی چوکور منزل کے ہر کونے پر ڈھلوان برجی بنی ہوئی ہیں جو کہ اب حوادث زمانہ کے ہاتھوں شکست و ریخت کا شکار ہیں۔ ہر برجی پر روغنی اور غیر روغنی ٹیراکوٹا ٹائلوں سے 12 کڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایسی کڑیاں نچلی منزل کی چاروں دیواروں پر آویزاں ہیں جو کہ برجیوں کی کڑیوں کے ساتھ ہم آمیز ہو کر دل پذیر منظر پیش کرتی ہیں۔ ان مقبروں کے اندر کی دیواریں روغنی ٹائلوں اور تراشیدہ اینٹوں سے مزین ہیں جن پر نفاست کے ساتھ کاشی گری کا کام کیا گیا ہے۔ ان کے محفوظ رہنے کی میرے خیال میں تو 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنے تقدس کے وجہ سے بھی محفوظ ہیں کہ لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں کہ یہ مزار ہیں اور ان میں کوئی بزرگ ہیں، اور دوسری وجہ جو میرے خیال میں ان کو بچائے رکھی ہے کچھ لوگوں کے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جنات کے خوف سے یا اس قسم کے ڈر سے بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو یہ ہمارا تاریخی ورثہ محفوظ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مقامی آبادی کا خیال ہے کہ اس مقام پر کبھی میدان جنگ تھا جہاں کچھ مسلمانوں نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ جنگ کی تھی، اور یہ مقبرے ان مسلمانوں کے ہیں جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ دوسرا، ان مقبروں کے بارے میں بہت سی روایات بھی مشہور ہیں۔ ان کوئی اٹ چار نہیں کوئی درخت مارے کوئی شے کرو وہ بڑا نقصان ہی ویندے۔ ایک ان یہ روایت ہے 4.5 ایک آدمی ہے وہ طوطے دے بچے نپ گن گئے وہ آکھی کھن محتاج تھی گئے۔ دوجا ایک پٹھان نال گوانڈی ہے وہ مقصد ہے بہت تنگ کی پہ رستے واسطے بھی تے ہندیراں واسطے بھی ان دے مکان بنے دے ہر ویلے ڈھائے ویندے۔ ان مقبروں اور ان میں مدفون شخصیات کے متعلق تاریخ ابھی تک خاموش ہے کیونکہ یہاں سے نہ تو کوئی سکہ یا مہر ملی ہے اور نہ ہی کوئی مستند روایت موجود ہے۔ اسلامی فن تعمیر کے پیش نظر 1978 میں محکمہ آثار قدیمہ نے ان مقبروں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ مقبروں میں دفن لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور ان کی ہلاکت کا سبب کیا تھا، یہ تمام سوال ابھی تک تشنا ہیں۔ شاید آنے والے وقتوں میں کوئی تحقیق ان سوالوں کا جواب دے سکے۔ کاشف رحمان، آج نیوز، لال ماڑا، ڈیرہ اسماعیل خان۔